السلام علیکم ناظرین معمولی سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو رستم کے اس شب خون کے فیصلے کی قبل از وقت اطلاع کس نے دی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ اطلاع کسی مخبر نے دی تھی، اور بعض نے وثوق سے لکھا ہے کہ مجاہدین کے گشتی سنتریوں نے فارسیوں کے ان 500 آدمیوں کو دلدلی علاقے کے پرے سے گزرتے دیکھا تھا۔ ایک سنتری نے دبے پاؤں قریب جا کر دیکھا، یہ فارسی جس سمت کو جا رہے تھے اس سے سنتری کو شک ہوا۔ سنتری واپس دوڑ پڑا اور اس نے سلاروں کو خبردار کر دیا اطلاع کسی نے بھی پہنچائی ہو۔ تاریخی واقعہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے کیکا بن عمر، طلحہ بن خویلد اور حمال بن مالک کو بلا کر بتایا کہ فارسیوں کا ایک دستہ جو 500 کے لگ بھگ ہوگا اسے روکنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے انہیں کہا کہ وہ جتنی نفری ساتھ لے جانا چاہیں لے جائیں، لیکن یہ نفری پیادہ ہو۔ کیکا، طلحہ اور حمال کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ یہ تینوں غیر معمولی طور پر بہادر تھے اور بڑے تجربہ کار اور جارحیہ قائد بھی تھے۔ یہ تینوں دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جس قسم کی لڑائی لڑی تھی وہ تو ہڈیاں بھی توڑ دیتی ہے، لیکن جس مشن پر انہیں بھیجا جا رہا تھا اس کی تکمیل یہی تینوں کر سکتے تھے۔ انہیں لڑنا بھی تھا اور قیادت بھی کرنی تھی۔ انہوں نے اسی وقت 100 سے کچھ زیادہ مجاہدین منتخب کیے اور چل پڑے۔ انہوں نے 2 مجاہدین کو ہرعمل کے طور پر آگے بھیج دیا تھا کہ فارسیوں کا دستہ نظر آئے تو فوراً آ کر اطلاع دیں۔ شب خون مارنے کے لیے آنے والے اسی فارسی دستے کو جلدی دیکھ لیا گیا۔ کیکا، طلحہ اور حمال نے اپنے مجاہدین کو گھات میں بٹھا دیا۔ فارسیوں کا دستہ گھات کے علاقے میں داخل ہوا تو مجاہدین خاموش رہے۔ جب پورا دستہ گھات میں آ گیا تو دونوں طرف سے مجاہدین بڑی خوفناک آوازوں سے نعرے لگاتے جھپٹ پڑے۔ 100 مجاہدین نے 500 فارسیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں تمام فارسی کٹ چکے تھے۔ مسلمان عورتیں اپنے زخمیوں کو اٹھانے، پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھیں۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کتنی بڑی آفت ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ مسلمان عورتوں کو تو پتہ نہ چلا کہ کچھ ہوا ہے، پتہ چلا تو رستم کو چلا، جس کے نہ صرف 500 منتخب سوار مارے گئے تھے بلکہ اس کا پلان ہی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اس نے بڑا خوبصورت خواب دیکھا تھا اور اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ تعبیر خواب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس کے جرنیلوں نے اس کے پلان کی خوب تعریف کی تھی۔ رستم سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس کے ماتحت جرنیل اس کے پلان کی نہیں بلکہ اس کے عہدے کی اور اس کے رتبے کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ چاپلوسی ہے۔ رستم فارس کی افواج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا اور وزیر جنگ بھی۔ رستم نے اپنے 500 جانبازوں کو مسلمانوں کے کیمپ پر شب خون مارنے کے لیے بھیج کر سمجھ لیا تھا کہ اس کا یہ پلان کامیاب ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کامیابی سے پہلے ہی انعام دے دیا تھا۔ یہ مدائن کی 2 نخیز لڑکیاں تھیں، فارس کے حسن کے 2 نادر شاہکار تھے۔ یہ تو فارس کے جرنیلوں کا شغل تھا جو میدان جنگ میں بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ شراب کو تو یہ لوگ لازمی سمجھتے تھے۔ رستم کو یہ دونوں لڑکیاں شراب پلا رہی تھیں، لیکن وہ اتنی پی نہیں رہا تھا جتنا سوچ رہا تھا۔ اس کے کان بہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ کبھی وہ اکتا کر ایک لڑکی کو گھسیٹ کر اپنے پاس بٹھا لیتا۔ وہ 3 بار خیمے سے باہر نکل گیا۔ اس کے خیمے کے باہر کھڑے 2 دربان اسے دیکھ کر جھک جاتے اور محافظ دستے کا کمانڈر اس کے پاس دوڑا آتا۔ ابھی تک ان کی کوئی اطلاع نہیں۔ رستم آخری بار نکلا تو اس نے کہا، نہیں محترم۔ محافظ دستے کے کمانڈر نے کہا، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ کوئی معمولی سپاہی تو نہیں جو بھاگ جائیں گے، ساری فوج سے چنے ہوئے جانباز ہیں۔ وہ آ گئے ہیں۔ یہ قدیس محل میں سلمہ کی آواز تھی۔ وہ سعد بن ابی وقاص کو بتا رہی تھی۔ ان کے آنے کا انداز بتا رہا ہے کہ کچھ کر کے آئے ہیں، بلاؤ انہیں۔ سعد نے جوش میں اٹھتے ہوئے کہا، انہیں فوراً لاؤ۔ سعد جذبے کے جوش میں اٹھے تھے مگر درد کی ایسی ٹھیس اٹھی کہ بستر پر گر پڑے۔ وہ یہیں آ رہے ہیں۔ سلمہ نے کہا، آپ کیوں اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سپہ سالار۔ یہ کیکا کی آواز تھی۔ خدا کی قسم، ہمارے کپڑے جس خون سے لال ہیں یہ خون ہمارا نہیں۔ دیکھ، سورج کے پجاریوں کا خون دیکھ۔ کیکا کے ساتھ طلحہ اور حمال تھے اور ان کے ساتھ قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ تھے۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو تفصیل سے بتایا کہ دشمن کا ایک دستہ آ رہا تھا جسے گھات لگا کر ختم کر دیا گیا ہے۔ خدا کی قسم، سعد نے کہا، آنے والی نسلیں اور ان کے بعد آنے والی نسلیں تمہیں یاد کیا کریں گی۔ اور کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ رب العزت کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی؟ لیکن ہمیں آرام نہیں کرنا چاہیے سپہ سالار۔ طلحہ نے کہا، دشمن کے شب خون کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے یا نہیں؟ کیکا نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ کل جنگ کا فیصلہ ہو جائے۔ مجاہدین کی جسمانی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ان میں قوت ایمانی نہ ہوتی
तो उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं जो पांव पर खड़ा रह सके। अल्लाह ताला उन्हीं के साथ होता है जिनका ईमान मजबूत हो। साद ने कहा, इधर ईमान की बातें हो रही थीं, उधर एक हसीन और जमील लड़की रुस्तम को मदाइन के शाही महल का एक राज सुना रही थी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। रुस्तम को अभी तक उसके 500 जाबाजों की कोई इतला नहीं मिली थी। इंतजार से तो वह उकता गया था, लेकिन उसे कोई ऐसा गम नहीं था कि उसका यह दस्ता नाकाम लौटेगा। उसके साथ 2 लड़कियां भी जाग रही थीं। उसने एक लड़की को भेज दिया और दूसरी को अपने साथ रखा। रुस्तम का खैमा बेशकीमत कपड़े का महल था। अंदर रंगारंग फनूस रोशन थे। वो मैदान जंग में घोड़े पर सवार होकर नहीं निकलता था, बल्कि एक शाही तख्त था जो एक घोड़ा गाड़ी पर नस्ब था। उसे 4 घोड़े खींचते थे। बादशाह जैसा यह तख्त इतना ऊंचा था कि इस पर बैठकर सारा मैदान जंग नजर आता था। मर्रख उसके शाहाना जाहो जलाल का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि वो अपने आप को शहनशाह फारिस के दर्जे का आदमी समझता था, और यही वजह थी कि वो जंग को टालता रहा था। वो मरना नहीं चाहता था और उसकी नज़रें फारिस के तख्त ताज पर लगी हुई थीं। उस रात उसने इंतजार की कोफत से बचने का यह तरीका इख्तियार किया कि पहले 2 लड़कियों को अपने पास रखा, फिर रात के आखिरी पहर एक लड़की को भेजकर उस लड़की को लेकर बैठ गया जो ज्यादा हसीन और दिलकश थी। कहाँ की रहने वाली हो? रुस्तम ने उससे छेड़खानी करते हुए पूछा। मदाइन, लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारी कोई बहन नहीं है? एक है, लड़की ने जवाब दिया। वो शाह फारस यज़गर्द के पास है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है और बहुत होशियार और अक्लमंद है। रुस्तम ने उसके साथ बच्चों की सी बातें शुरू कर दी। आपको एक बात बताऊं, लड़की ने कहा, मेरी बहन शाह फारस यज़गर्द की बड़े मज़े की बातें सुनाती है। मेरी बहन को शाह फारस की माँ ने पसंद किया था और मेरे बाप को सोना और 2 बहुत ही कीमती हीरे देकर अपने साथ ले गई और अपने बादशाह बेटे के हवाले कर दिया था। मैं अभी घर में ही थी। मेरी बहन बड़ी शानदार बग्घी पर दूसरे तीसरे दिन कुछ देर के लिए घर आया करती और बातें सुनाया करती थी। उसे शाह फारस की माँ ने कहा था कि मेरा बेटा महाज पर जाने की बातें करता रहता है और मैं नहीं चाहती कि वो मैदान जंग में जाए। ये मेरा एक ही बेटा है और मैंने इसे छुपा छुपा कर पाला और जवान किया है। मैं इसे एक मजबूरी के तहत मदाइन लाई थी। मुझे फारस की शाही से ज्यादा अपना बेटा अजीज है, लेकिन बेटे को फारस की सल्तनत और फारस के वकार के साथ इतनी दिलचस्पी पैदा हो गई है कि इसके लिए जान तक देने को तैयार रहता है। शहनशाह की माँ ने मेरी बहन से कह रखा है कि ये नौजवान है और तुम इतनी ज्यादा हसीन हो कि इसकी जवानी को अपने हुस्न की जंजीरों में जकड़ सकती हो। इस पर अपना नशा तारी किए रखो और शराब इतनी ज्यादा पिलाती रहो कि ये नशे में रहे। लड़ने वाले लड़ रहे हैं। मुसलमान बड़ी वैशी और जाबर कौम है। उन्होंने हर मैदान में हमारी फौज को शिकस्त दी है और इतनी कत्लो गारत की है कि फारस के लिए नई फौज बनानी पड़ी है। अगर हमारी फौज ने शिकस्त खानी है तो मेरा बेटा शिकस्त को फतह में तो नहीं बदल सकता। मेरी बहन बड़ी ही होशियार लड़की है। उसने शाह फारस को अपने असर में ले लिया, लेकिन फारस की मोहब्बत और मुसलमानों की दुश्मनी उसे नशे में भी याद रहती थी और वो कहता था कि ना मुझे रुस्तम पर भरोसा है और ना किसी और जर्नैल पर। ये उन दिनों की बातें हैं जब आप कादशा नहीं आए थे। उसकी माँ बहुत परेशान थी। आखिर माँ कहीं से एक सफोफ ले आई और मेरी बहन को देकर कहा कि जब कभी यज़गर्द मैदान जंग में जाने का इरादा करे, इस सफोफ की चुटकी शराब में मिलाकर उसे पिला दिया करे। मुझे जिस रोज़ आपके पास भेजा गया, इससे 2 रोज़ पहले मेरी बहन घर आई थी। उसने बताया कि यज़गर्द को जब यह सफोफ पिलाया जाता है तो वो मदहोश नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा बेदार हो जाता है, लेकिन मैदान जंग को भूल जाता है, हंसता खेलता है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि उस पर किसी नशे का असर है। अब मालूम नहीं कि उसकी क्या हालत है। आप मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मैंने शाह फारस की शान में गुस्ताखी की है। रुस्तम हंस पड़ा। उसका चेहरा बता रहा था कि वो नाराज नहीं, बल्कि राज की यह बात सुनकर खुश हुआ है। वो नाराज हुआ होता तो लड़की के सवाल के जवाब में हंस ना पड़ता। उसी वक्त कासिद को पैगाम देकर मदाइन भेज देता कि फिलहाल लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वो शाह फारस की माँ की ईमा पर उसे कोई खतरनाक नशावर दवाई पिला रही है। तारीख नवीसों की तहरीरों से साफ पता चलता है कि रुस्तम दिल में इक़्तिदार की हवस लिए हुए था। उसने हंसकर लड़की को अपने साथ लगा लिया। एन उस वक्त खेमे के बाहर खड़े चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी। वजीर सल्तनत, कमानदार आला की खिदमत में एक जख्मी सिपाही हाजिरी की इजाज़त चाहता है, फौरन अंदर भेजो। रुस्तम ने बुलंद आवाज़ से कहा और लड़की को यूं धकेल कर एक तरफ कर दिया जैसे किसी बेजान चीज़ को रास्ते से हटाया जाता है, और उठ खड़ा हुआ। एक सिपाही खेमे में दाखिल हुआ। उसके कपड़े खून से लाल थे। उसके एक गाल से भी खून बह रहा था। उसके जिस्म पर न जाने कितने जख्म थे। वो खेमे में आकर यूं जमीन पर बैठ गया
جیسے گر پڑا ہو۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ بولو کیا ہوا؟ رستم نے کہا پانی۔ زخمی نے کرہتی ہوئی آواز میں کہا زندہ نہیں رہوں گا، مرنے سے پہلے ساری بات سنو۔ رستم نے رونا تمیز لہجے میں کہا اور دربان کو آواز دے کر بولا اسے پانی پلاؤ، سب مارے گئے ہیں۔ زخمی نے بڑی مشکل سے کہا اتنے میں فارس کا مشہور جرنیل جالینوس خیمے میں داخل ہوا۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ شب خون مارنے والے دستے کا ایک آدمی آیا ہے۔ جالینوس نے تیزی سے بولتے ہوئے کہا میں اسی انتظار میں سویا ہی نہیں، تم بھی سن لو۔ رستم نے جالینوس سے کہا اور زخمی سے مخاطب ہوا ہاں سب مارے گئے ہیں اور تم زخمی ہو کر نکل آئے ہو، یہ بتاؤ کہ شب خون کیسا رہا؟ عربوں کا تم لوگوں نے کتنا نقصان کیا ہے؟ شب خون والی جگہ تو ہم پہنچ ہی نہیں سکے۔ زخمی سپاہی نے ہانپتی کانپتی اور کرہتی ہوئی آواز میں کہا ابھی راستے میں ہی تھے کہ ہر طرف سے مسلمان ہم پر ٹوٹ پڑے، وہ تو جیسے ہمارے انتظار میں وہاں چھپے ہوئے تھے۔ ان کا حملہ اتنا اچانک اور اتنا زبردست تھا کہ ہمیں ہتھیار نکالنے اور سنبھالنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے ایسا دبایا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، ہم کوئی جوابی کارروائی کر ہی نہیں سکتے تھے، ہتھیار بھی نکال لیتے تو بیکار تھا۔ کتنے آدمی بچ کر آئے ہیں؟ رستم نے قہر بھری آواز میں کہا شاید میں ہی واپس آیا ہوں۔ زخمی نے ایسی آواز میں کہا جو ڈوبتی جا رہی تھی کوئی قسمت والا ہی نکلا ہوگا۔ اس کی آواز ڈوب گئی اور وہ ایک پہلو کی طرف لڑک گیا۔ رستم نے چوبدار کو آواز دی اسے لے جاؤ۔ رستم نے چوبدار کو حکم دیا اور کہیں پھینک آؤ۔ وہ جالینوس سے مخاطب ہوا سن لیا تم نے جالینوس، یہ بدبخت وہاں تک پہنچے ہی نہیں، یہ سب منتخب تھے، جہاں باز تھے، کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ سب مارے گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے مخبر ہم میں موجود ہیں۔ جالینوس نے کہا یہ نہیں۔ رستم نے گرج کر کہا مطلب یہ ہے کہ وہ بیدار ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں، وہ رات کو بھی ہماری فوج کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ باتوں کا وقت نہیں جالینوس، ہمیں طلوع آفتاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ فیروزان اور ہرمزان کو فوراً بلاؤ، طلوع آفتاب سے پہلے حملہ کرنا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد عربوں کی نماز کا وقت ہو جائے گا، وہ نماز کے لیے اکٹھے ہوں گے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ میں آج جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں، میں کسی ایک عرب کو بھی اپنی زمین پر زندہ نہ دیکھوں۔ ہرمزان اور فیروزان فارس کے دو مشہور اور تجربہ کار جرنیل تھے، وہ رستم کے خیمے میں آئے۔ انہیں رستم نے بتایا کہ آج پوری فوج سے حملہ کرنا ہے۔ ہدایات اور احکام دے کر رستم نے ان دونوں جرنیلوں میں سے ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں پہلو کے دستے کی کمان دی۔ اتنی بڑی فوج کے حملے کی تیاری کے لیے کچھ وقت درکار تھا، گھوڑوں کو تیار کرنا تھا، دستوں کو ترتیب میں کھڑا کرنا تھا۔ تیاری کا حکم دے دیا گیا، خیمہ گاہ میں ہنگامہ بپا ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے سنتری مقرر کر رکھے تھے جو رات بھر دشمن کے کیمپ پر چھپ چھپ کر نظر رکھتے تھے۔ اس رات پچھلے پہر کا چاند تھا، چاندنی بڑی شفاف تھی، چاندنی نہ ہوتی تو بھی سنتری فارسیوں کے کیمپ میں ہنگامے اور بھاگ دوڑ سے سمجھ جاتے کہ فوج تیار ہو رہی ہے۔ ایک سنتری دوڑا گیا اور اپنے قبیلے کے سردار کو بتایا جو میدان میں اس کا کمانڈر تھا۔ اس طرح یہ اطلاع قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ تک پہنچی۔ اس نے خود آگے جا کر دیکھا اور واپس آ کر سعد بن ابی وقاص کو بتایا۔ اس وقت ایک مجاہد نے فجر کی اذان دی۔ ابن ارطفہ، سعد نے کہا اگر میرا دماغ ساتھ نہیں چھوڑ گیا تو آج فارسی اوچھی چال چل رہے ہیں، وہ اس وقت حملہ کریں گے جب ہمارا لشکر نماز پڑھ رہا ہوگا۔ لشکر سے کہہ دو کہ تیار ہو جائے، آج نماز قضا پڑھی جائے گی، آج ہاتھی نہیں ہوں گے، سب کو بلاؤ۔ ذرا سی دیر میں تمام سالار آ گئے، یہ سب اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ میرے رفیقو، سعد بن ابی وقاص نے کہا آج کے دن تم ثابت قدم رہے تو تمہارے گھوڑوں اور مدائن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جائے گی۔ دشمن کی حرکت بتا رہی ہے کہ آج وہ جنگ کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور فیصلہ آج ہی کرنا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور عہد پورے کرنا، اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اس کے بعد سعد نے سب کو بتایا کہ کون کس پوزیشن میں ہوگا اور اگر دشمن حملے میں پہل کرتا ہے تو کون سا سالار اپنے دستوں سے حملہ روکے گا اور دوسرے کیا کریں گے۔ یاد رکھو، سعد نے کہا، دشمن خواہ سر پر آ جائے تم اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو گے۔ تکبیر کے تیسرے نعرے پر صرف 2 دستے آگے بڑھیں گے جنہوں نے حملہ روکنا ہے۔ اپنے آدمیوں کو قابو میں رکھنا تمہارا کام ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آج رستم بڑے تیز و تند طوفان کی طرح آئے گا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی جوش میں آ جاؤ اور جو نظم و نسق تم نے کل تک برقرار رکھا ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اپنی تعداد دیکھو، بہت تھوڑی ہے، اپنے جسموں کی حالت دیکھو، جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ اگر مجاہدین مشتعل ہو گئے تو یاد رکھو دشمن کی اتنی بڑی فوج میں گم ہو جاؤ گے
میں دیکھتا رہوں گا۔ ناظرین، رستم نے پوری کوشش کی تھی کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے اس وقت حملہ کرے جب مجاہدین نماز با جماعت پڑھ رہے ہوں۔ اس نے اپنے کیمپ میں بہت شور شرابہ کیا تھا کہ فوج بر وقت تیار ہو کر حملے کی ترتیب میں آ جائے۔ وہ گالم گلوچ کرتا پھر رہا تھا، لیکن تھکے ہارے ہوئے تنخواہ دار سپاہی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ کماندار اور عہدے دار رات بھر شراب پیتے رہے تھے۔ انہیں اٹھنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ لڑائی سورج نکلنے کے بعد شروع ہوا کرتی ہے، اس لیے انہیں اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ فوج کی تیاری میں صبح طلوع ہو گئی، اور جب یہ فوج میدان جنگ میں ترتیب میں آئی تو رستم یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ مسلمان اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سعد بن ابی وقاص بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فارسیوں کی ترتیب میں کچھ تبدیلیاں ہیں۔ فوج کے ساتھ ہاتھی نہیں تھے۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ ہاتھی جو دریا میں اتر گئے تھے وہ ڈوب کر مر گئے تھے یا آگے کہیں جا کر کہیں زندہ پکڑے گئے تھے۔ سفید اور سیاہ ہاتھیوں کی سونڈیں کٹ گئی تھیں، انہیں تو سارا خون بہہ جانے سے مرنا ہی تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستم بھی دکھائی دیا۔ وہ 4 گھوڑوں کی بگھی پر نصب شدہ تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ تخت ایک کرسی تھی جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ رستم قلب کے دستوں کے درمیان تھا اور اس کے ارد گرد محافظ دستے کا حصار تھا۔ سلمان، سعد بن ابی وقاص نے اپنی بیوی سے کہا، فارسیوں کی پیش قدمی کا انداز دیکھ رہی ہو؟ کیا بدمست سانڈ اسی طرح پھنکارتا اور ڈکارتا نہیں آیا کرتا؟ ہاں ابی وقاص کے بیٹے، سلمہ نے کہا، صحرا کی آندھی اسی طرح آیا کرتی ہے۔ اپنے لشکر کو دیکھتی ہوں تو ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے سلمہ۔ سعد نے کہا، میں نے قبیلوں کے سرداروں سے کئی بار کہا ہے کہ اپنے مجاہدین کو قرآن کا یہ فرمان یاد دلاتے رہا کریں، اے جماعت مومنین، ثابت قدم رہو اور دوسروں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرو اور تقوی اللہ پر رکھو، آپس میں جڑے رہو، پھر اپنی مراد پا لوگے۔ اور سلمہ، میں نے کہنا کچھ اور تھا، مجھے اکیلا چھوڑو اور عورتوں کو اچھی طرح سمجھا کرو کہ آج دشمن بپھر کر آ رہا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، عورتیں تیار رہیں، ہو سکتا ہے دشمن ان تک پہنچ جائے۔ اس صورت میں عورتیں جم کر مقابلہ کریں اور کوئی عورت زندہ دشمن کے ہاتھ نہ آئے۔ سلمہ چلی گئی۔ ناظرین، رستم کے پاس فوج بہت زیادہ تھی، اس لیے اس نے فوج کو جس ترتیب میں منظم کیا تھا اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ قلب کے دائیں اور بائیں کے دستوں کی آگے پیچھے 13 صفیں تھیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی صفیں آگے پیچھے 3 تھیں۔ رستم نے گھڑ سوار پیچھے رکھے تھے اور مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے آگے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے پہلا نعرہ تکبیر لگوا دیا۔ مجاہدین تیار ہو گئے۔ مجاہدین نے تیسرے نعرے پر آگے بڑھنا تھا۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے ان نعروں سے فارسی واقف تھے۔ رستم نے 2 مرتبہ یوں کیا تھا کہ مسلمانوں نے پہلا نعرہ لگایا اور رستم نے حملہ کرا دیا تاکہ مسلمانوں کو تیاری کی مہلت ہی نہ مل سکے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار کا سخت حکم تھا کہ تیسرے نعرے سے پہلے اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ پہلے نعرے پر فارسیوں نے ایک ایسی چال چلی جو پہلے کبھی نہیں چلی تھی۔ وہ یہ کہ ان کے گھوڑ سوار تیر انداز آگے آ گئے اور انہوں نے مجاہدین پر تیروں کی بچھاڑیں پھینکنی شروع کر دیں۔ اس سے رستم کا یقیناً مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ترتیب خراب ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں اور دل جمی سے مقابلہ نہ کر سکیں۔ سعد نے دشمن کی یہ چال دیکھی تو دوسرا نعرہ لگوا دیا۔ اس جنگ کو تفصیل سے بیان کرنے والے مورخوں نے لکھا ہے کہ کیکا نے دیکھا کہ دشمن تیر اندازی کرتا آ رہا ہے اور تیر اندازوں کے پیچھے پیادہ دستے آ رہے ہیں، تو کیکا ایسے جوش میں آ گیا جس میں غصہ بھی تھا اور عتاب بھی۔ وہ سپہ سالار کا یہ حکم بھول گیا کہ تیسرے نعرے سے پہلے کوئی حرکت نہیں کرنی۔ اے بنو تمیم، انہوں نے اپنے قبیلے کو للکارا، خدا کی قسم، میں فارسیوں کی یہ چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میرے پیچھے ہو۔ انہوں نے تیسرے نعرے کا انتظار کیے بغیر گھوڑے کو اینٹ لگا دی اور ان کے پورے قبیلے کے سوار تلواریں اور برچیاں تانے ان کے پیچھے گئے۔ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ پریشانی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کیکا جیسے ذمہ دار عہدے دار نے سپہ سالار کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ امیر لشکر کی حکم عدولی کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ پورا میدان جنگ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں تھا۔ دشمن کی نقل و حرکت اور چالوں کو وہی دیکھ رہے تھے، اس لیے وہی بہتر سمجھتے تھے کہ کسے آگے بڑھانا اور کسے پیچھے رکھنا ہے۔ کیکا اپنے قبیلے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کے آگے بڑھتی ہوئی صفوں میں گھس گئے تھے۔ ان کی بہادری، بے خوفی اور جرحانہ قیادت پر کسی کو شک نہ تھا۔ ان کے حملے کا زور سوار تیر اندازوں پر تھا۔ الاخبار الطوال میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ یا اللہ، سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اسے معاف کر دے، اس کی مدد فرما، بے شک اس نے مجھ سے اجازت نہیں لی، میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ اللہ اے غفور الرحیم، اس کی مدد فرما، اس کی حفاظت فرما۔
یہ تھی سپہ سالار اور امیر لشکر کی اعلیٰ ظرفی اور فیاضی۔ کیکا نے یہ کامیابی حاصل کر لی کہ دشمن کے سوار تیر اندازوں کو درہم برہم کر کے اپنے لشکر کو تیروں سے بچا لیا، اور اس کے ساتھ فارسیوں کی ترتیب کو اور اس کے جنگی پلان کو تہو بالا کر دیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔